الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے اس حوالے سے بات ہوئی تھی کہ رمضان المبارک کے چلے جانے کے بعد انسان کی زندگی میں حقیقی معنی میں تبدیلی آنی چاہیے. اور رمضان کے اعمال قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس کی بنیادی علامت یہ ہے کہ رمضان کے بعد انسان کی زندگی میں انقلاب آنا چاہیے. کیونکہ ہم رحمان کے بندے ہیں اور رمضان کے بندے نہیں ہیں. عام طور پر رمضان کا مہینہ چلا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان کی زندگی میں کافی حد تک تبدیلی آ جاتی ہے. حالانکہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے دیا تھا تاکہ ہم اپنے اعمال کے اندر تبدیلی لائیں. رمضان سے پہلے جو زندگی تھی وہی رمضان کے بعد زندگی رہی تو پھر آپ میں کوئی فرق نہیں ہوا. اسے ایسا ہوا کہ دوا استعمال کی، جب تک استعمال کی وہاں تک اچھا رہا، اور پھر جیسے ہی دوا بند کر دی تو پھر دوبارہ وہ بیماری لوٹ آئی، تو دوا کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے دیا تھا کہ تاکہ حقیقی معنی میں سال کے 11 مہینے رمضان جیسے ہو جائے. اس کے لیے حضرت تھانوی علی رحمٰن نے 5 اعمال ایسے بتلائے تھے کہ 5 نیکیوں کے کام ایسے ہیں کہ اگر انسان ان 5 نیکیوں کے کاموں کو کرنا شروع کر دے تو اس کے لیے نیکیوں کا کرنا آسان ہو جائے گا. عام طور پر زبان سے ان 5 چیزوں کا کہہ دینا بھی آسان ہے اور ہمارا سن لینا بھی آسان ہے، اور لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ 5 کام ہیں، بڑے معمولی کام ہیں. لیکن اگر غور کیا جائے اور اس کی حقیقت کو سمجھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ 5 کام انسان کی زندگی کو بدل سکتے ہیں.
پہلی چیز علم اور صحبت علماء، دوسری چیز 5 وقتوں کی نمازوں کا اہتمام، تیسری چیز قلت کلام اور قلت مخالفت، کم سے کم بولنا اور کم سے کم ملنا جلنا، اور تیسری چیز مراقبہ و محاسبہ، مراقبہ و محاسبہ۔ مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنی گردن کو نیچے جھکا کر خاص قسم کے مضمون پر غور و فکر کرنا، اس کی بھی تفصیل میں نقل کروں گا، اور محاسبہ کہ اپنے دن کے تمام تر اعمال کا جائزہ لینا رات کے وقت، یہ چوتھا کام، اور 5واں کام توبہ و استغفار کرتے رہنا۔ اس میں سے ایک چیز مختصر آپ کے سامنے عرض کر دی کہ علم اور صحبت علماء کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دوسری چیز 5 وقتوں کی نمازوں کا اہتمام کرنا۔ 5 وقتوں کی نماز حقیقت میں یہ انسان کی زندگی کے تمام تر نیک اعمال میں ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز یہ تو دین کا ستون ہے۔ فمن اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن هدمها هدم الدین، جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے دین کو ترک کر دیا۔ اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ اگر انسان تمام تر نیک اعمال میں نماز کی طرف آتا ہے تو اس کے لیے دین کے تمام تر اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں۔ اور اگر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسا آدمی اور نیک اعمال بھی نہیں کر سکتا۔ اور عام طور پر لوگ 5 وقت کی نماز کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں قوت اور یہ طاقت رکھی کہ انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچاتی ہے۔ یہ طاقت ہے، اللہ نے نمازوں میں طاقت رکھی۔ اب سوال بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن گناہوں والی زندگی بھی گزارتے ہیں، سالوں سے نماز پڑھتا ہے لیکن گناہ تو دن بدن بڑھتے جاتے ہیں، اس کی گناہ والی زندگی میں کمی نہیں آتی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، علماء نے وہاں لکھا کہ وہاں نماز کا قصور نہیں ہے، وہاں قصور اس کی اپنی زندگی کا کہ نماز کو جیسا پڑھنا چاہیے جیسا وہ نہیں پڑھتا۔ 100% اور 100% اگر وہ نماز کو اس طرح پڑھتا جس طرح اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز ایسے پڑھو گویا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، گویا کہ میں نے نماز کے جو طریقے بتلائے، نماز کے جو ظاہری آداب بتلائے، کہ نماز کی 51 سنتیں، ان سنتوں کے ساتھ کہ قیام کی اپنی سنتیں، رکوع کی اپنی سنتیں، قوما کی اپنی سنتیں، سجدے کی سنتیں، ان تمام تر سنتوں کے ساتھ اگر کوئی پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گا تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ گناہوں کو نہ چھوڑے۔ اللہ نے یہ طاقت رکھی، وہ ضرور گناہوں کو چھوڑے گا اور ضرور نماز گناہوں کو چھڑوائے گی۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور گناہ بھی ہوتے جاتے ہیں تو پھر آپ کی نماز میں کوتاہی، اللہ کے حکم میں ذرہ برابر چیز کو بیانی نہیں ہو سکتی، اللہ کا حکم جھوٹا نہیں ہو سکتا، آپ کا وہ عمل جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے اور پڑھتے ہیں تو 4 وقت کی پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز کو اکثر و بیشتر لوگ چھوڑ ہی دیتے ہیں، اور اسی سے پھر ہماری زندگی کے اندر بے برکتی آتی ہے، ہماری زندگی کے اندر ناخوشیاں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے بے برکتیں آتی ہیں اور اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے اور ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ روایت میں آتا ہے
ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجدیں بھری ہوئی ہوگی، پوری مسجد کے اندر آپ کو صرف 1 اور 2 آدمی آپ کو ایسے ملیں گے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں گے، ورنہ پوری کے پوری مسجد کے اندر سارے کے سارے لوگ ایسے ہوں گے جو مرغ کے ٹھونگ مارنے کی طرف ٹھونگ ماریں گے. مطلب کہ جس طرح مرغ ہوتا ہے، مرغ وہ دانا چبھتا ہے تو فوراً منہ زمین پر مارتا ہے، فوراً منہ اٹھا لیتا ہے. یہی حال میری اور آپ کی نمازوں کا ہے کہ فوراً سجدے میں گئے، فوراً سجدے سے سر اٹھایا اور فوراً رکوع کیا، فوراً قیام کیا. تو کیا نماز پڑھتے صرف اللہ کے سامنے پڑھے اس کا بھی ہمیں انتظار نہیں ہوتا، کیونکہ نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہا جاتا ہے. مطلب یہ کہ اس اللہ کو یاد کرو جس کی عظمت بہت بڑی ہے. اگر کسی نے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام شروع کر دیا اور وہ کیسا خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور خشوع اور خضوع کا آسان طریقہ کیا؟ خشوع اور خضوع کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم جو نماز میں پڑھیں اس کی طرف توجہ کریں کہ میں نماز میں کیا پڑھتا ہوں. آپ نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، آپ کی توجہ الحمدللہ رب العالمین کے لفظ پر. اگر آپ عالم ہیں تو اس کے ترجمے کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے. اس سے نماز میں خود بخود خشوع و خضوع پیدا ہو جائے. عام طور پر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ نمازوں میں توجہ نہیں رہتی، نمازوں میں دھیان نہیں رہتا. مطلب خشوع، اصل نماز وہ ہے کہ جس نماز میں خشوع ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو، اللہ کی طرف دھیان ہو، اللہ کا خوف. جب اللہ اکبر کہے وہاں سے لے کر سلام کے پھرنے تک آپ کے دل میں کیفیت ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت آپ کی پوری نماز میں باقی ہے تو آپ نماز پڑھنے والے سمجھے جائیں گے، ورنہ آپ نماز پڑھنے والے نہیں سمجھے جائیں. حسن بصری تو یہاں تک فرماتے ہیں جس کی نماز میں خشوع نہ ہو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. ویسے فتویٰ اس پر نہیں، لیکن اس سے آپ خشوع کی اہمیت پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز میں اللہ کی طرف دھیان ہونا کتنی بڑی بات ہے. جبکہ کچھ علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، 2 نماز پڑھے، وہ 2 نماز پڑھے. اب ہم جائزہ لیں اپنی نمازوں کا کہ کتنی نمازیں ہماری ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہی نہیں، اللہ کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ شیطان تو جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں ہمارا دھیان اپنے کاروبار کی طرف اور اپنی روزمرہ کی زندگی کی طرف لے جاتا ہے. اور ویسے عام طور پر لوگوں کی شکایت بھی ہوتی ہے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں لیکن توجہ رہتی ہی نہیں. تو اس کے لیے علماء نے لکھا کہ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جائے، اذان ہوتے ہی مسجد میں آئے. اور مسجد میں آئے اگر پیشاب کا تقاضا ہو، پیشاب کا خانہ کا، تو اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے. عام طور پر جب جماعت کھڑی ہوتی ہے لوگ پیشاب کا خانے میں جاتے ہیں اور جلدی سے پیشاب کیا، پیشاب کے قطرے اپنے کپڑوں پر بھی رہ جاتے ہیں، پائجانے پر رہ جاتے ہیں، ازار پر، اور پھر وضو کیا فوراً اور پھر فوراً نماز پڑھی. تو تمہاری نماز کے اندر جو فطور آنا شروع ہوا وہ وہی استنجا کھانے سے آنا شروع ہوا کہ جس کا استنجا صحیح نہیں ہوا اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا، اور جس کا وضو صحیح نہیں ہوگا اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. عام طور پر اکثر و بیشتر لوگوں کی نمازوں کے اندر خشوع نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جماعت کھڑی ہوتی ہے اور ہم استنجا کھانے میں جاتے ہیں. اور آج کل سب کے کنواں کمزور ہیں، مسالے سب کے کمزور ہیں. بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کو پیشاب کے بعد قطرات کے آنے کی بیماری نہ ہو. بہت کم آپ کو ایسے ملیں گے کیونکہ غذا ایسی ہو گئی اور کھانے ایسے ہو گئے کہ مسالے کمزور ہو ہی جاتے ہیں اور پیشاب کے قطرے کا نکلنا یہ ضروری ہے اور نکلتے ہیں. اسی لیے فقہا نے لکھا کہ پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کے قطروں کو نکالنا اور وہاں تک استنجا کھانے میں دیتے رہنا جہاں تک آپ کو اطمینان نہ ہو جائے
کہ اب میرے قطرے نہیں نکلیں گے، یہ واجب اور ضروری. اس کو استبرا کہتے ہیں. استبرا ایک استنجا، کوئی پیشاب کرنا اور پیشاب کے بعد پانی ڈالنا، اور ایک استبرا کہ پیشاب کرنے کے بعد اپنی اسی جگہ پر ٹھہرے رہنا کہ اطمینان ہو جائے کہ اب قطرے نہیں نکلیں. یہ وسائل کے آنے کی بنیادی وجہ یہ. اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پیشاب اور پاخانے کا تقاضا ہو تو اذان سے پہلے آ جائے، اور اگر تقاضا نہ ہو اذان ہوتے ہی مسجد میں آئے اور اچھی طرح وضو کرے. جب تک اچھی طرح وضو نہیں ہوگا وہاں تک ہماری نماز میں خوشی نہیں ہوگا. اور عام طور پر وضو میں لوگوں کی کوتاہیاں کہاں ہوتی ہے؟ وضو میں لوگوں کی کوتاہیاں ایڑیوں کے دھونے میں اور اپنے ہاتھ کی کوہنیوں کو دھونے میں اور چہرے کے اندر، اس کو ازار بولتے ہیں عربی زبان. یہ جو داڑھی کے بال اور کان کے درمیان کی لکیر ہے یہاں عام طور پر لوگوں کا پانی نہیں پہنچتا، حالانکہ یہاں پانی پہنچانا ضروری ہے، فرض ہے. اور دوسری غلطی یہاں ہوتی ہے، یہ جو آنکھ ہے، آنکھ کے اوپر والے حصے میں اور جو دونوں گول کنارے ہیں وہاں بھی عام طور پر لوگوں کا پانی نہیں پہنچتا. اور ہم وضو کر کے آتے ہیں، ہم وضو کر کے آتے. اس لیے فقہا نے لکھا کہ جو وضو کے لیے وضو خانے پر بیٹھے تو ان چیزوں کا تو ضرور خیال رکھے کہ جہاں پانی عام طور پر پہنچتا نہیں ہے جب تک ہم نہ پہنچائیں، جیسے کہ کوہنیاں، اور اسی طریقے سے ہماری یہ جو پاؤں اور پاؤں کی ہڈیاں، اور اسی طرح یہ جو ازار ہے، اور چہرے کے اندر یہ گول دائرہ، اور چہرے کے اندر بھویں، یہاں بھی پانی پہنچانا ضروری. عام طور پر لوگوں کی بھویں بڑی بڑی ہوتی ہے کہ یہاں پانی نہیں پہنچتا، اور نماز نہیں کیونکہ وضو نہیں ہوا. ہم تو صرف چہرے میں پانی ڈال لیتے اور فوراً مسجد میں آ جاتے. اور جو گھنی داڑھی ہو تو گھنی داڑھی والے لوگوں کو تو یہاں بھی پانی پہنچانا ضروری. یہاں یہ داڑھی والا حصہ اگر آپ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھو اور جہاں سے آپ کو ہڈی نظر آتی ہے، ہڈی، یہ ان سارے کے سارے بالوں کو جڑوں تک دھونا ضروری ہے. یہ جو لٹکنے والے بال ہیں یہاں سنار کیا جائے گا، لیکن یہ بال جو کہ آپ کی داڑھی کے، اور داڑھی کے بال کس کو کہا جاتا ہے؟ جہاں آپ کی ہڈی، یہ ہڈی والا حصہ، اس کو دھونا ضروری. اسی لیے تو فقہا نے لکھا کہ اگر آدمی داڑھی کٹاتا ہو تو یہ حصہ کٹا سکتا ہے کیونکہ یہ داڑھی میں داخل نہیں. داڑھی میں تو وہی حصہ داخل ہے جو کہ ہڈیوں والا ہوتا ہے. ان کو کٹانا گناہ کبیرہ. تو یہاں جڑوں میں یہاں پانی پہنچانا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، کیونکہ یہ تو چہرے کی حد میں داخل. کھلال والا مسئلہ تو وہاں آتا ہے جو کہ لٹکنے والے بال ادھر جو ہڈی سے باہر ہو، وہاں کھلال کا مسئلہ. اور عام طور پر لوگ کھلال کر کے جہاں پانی پہنچانا ضروری ہے وہاں بھی پانی نہیں پہنچاتے. یہ ہماری کوتاہی ہے. اسی لیے نمازوں میں اللہ کی طرف توجہ نہیں آتی. خشوع اور خضوع کے نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ مسائل ہیں، ان سے واقف ہونا ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، امت کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جن کا استنجا ہی صحیح نہیں ہوتا، 100%. جن کا استنجا ہی صحیح نہیں ہوتا، اور جو استنجا کے بعد استبرا کرتے ہی نہیں تو ان کا وضو کہاں سے ہوگا؟ اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اور جب نماز ہوتی ہی نہیں ہے تو پھر نماز کی برکتیں کہاں سے ملے گی؟ پھر گناہ کہاں سے چھٹیں گے؟ پھر اللہ کی اطاعت کی طرف دھیان کیسے جائیں گے؟ پھر یہ بھی بڑا تفصیلی موضوع ہے. اس لیے خشوع اور خضوع پیدا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ صحیح طریقے سے استنجا کیا جائے، صحیح طریقے سے وضو کیا جائے. اور شیخ عبد الغنی پھلپوری اور اللہ مرکز فرماتے ہیں کہ نماز سے پہلے کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے. جماعت کھڑی ہونے سے پہلے جو جتنی کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا اس کی نماز میں توجہ آئے گی اور نماز میں اللہ کی طرف دھیان جائے گا. یہ دوسرا نیک عمل کہ جس سے نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں. اور تیسرا نیک عمل قلت کلام اور قلت مخالطت، کہ کم سے کم بولنا اور کم سے کم لوگوں سے ملنا جلنا. روایت میں آتا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بھلی بات نکالے، اگر بھلی بات نہیں نکلتی تو خاموش رہے. من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. عام طور پر ہم زبان سے یہ جو لغو باتیں نکالتے، ایران قرآن کی باتیں نکالتے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے نور کو ختم کر دیتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کے نور کو ختم کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں بولنا نہیں، ضروری باتیں بولو. آپ کا کاروبار ہی ایسا ہے کہ جس میں آپ کو بولنا پڑتا ہے، بولو. وہاں بولنا یہ عبادت نہیں، لیکن ایسی جگہوں پر بولنا کہ جہاں بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں بولنے سے شریعت نے منع کیا. وہاں بولنے سے شریعت نے منع کیا. ہزاروں آفتوں سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ اپنی زبان پر پابندی، اپنی زبان کو بند رکھو. حضرت تھانوی نے لکھا ہزاروں آفتوں سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ اور سب سے بڑا آسان نسخہ اپنی زبان پر کنٹرول. اسی لیے روایت میں آتا ہے حضرت عقبہ بن عامر نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نجات کیسے ملی؟ اللہ کے نبی نجات کیسے ملے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا امری علی کا نشان ہے. عقبہ اپنی زبان پر کنٹرول کرو. اسی لیے روایت بڑی خطرناک اور بھیانک روایت میں آتا ہے ایک آدمی قیامت کے دن حج بھی لے کر آئے گا، روزے بھی لے کر آئے گا، زکات جیسی عبادت بھی لے کر آئے گا، رمضان کے روزے بھی لے کر آئے گا، نمازیں بھی لے کر آئے گا، سب کچھ نیکیوں کو لے کر آئے گا، لیکن دوسری طرف اس کی زبان کی کمائی ہوئی جو برائیاں ہیں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آئے گا اور اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس وقت ایک صحابی نے اشکال کیا حضور سے کہ حضور زبان کے بول کی وجہ سے بھی پکڑ ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اکثر و بیشتر لوگ جہنم میں اپنی زبان کے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے، اپنی زبان کے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے. ایک روایت ہے سنن ابن ماجہ میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کبھی کبھار اپنی زبان سے ایسا برا بول نکال دیتا ہے، آدمی کبھی کبھار اپنی زبان سے ایسا برا بول نکال دیتا ہے کہ اس برے بول کی نحوست کی وجہ سے وہ 70 سال تک جہنم میں دھسایا جاتا ہے. حدیث میں کتنے سال تک؟ 70 سال تک وہ جہنم میں دھسایا جاتا ہے. اور کبھی کبھار انسان اپنی زبان سے ایسا اچھا بول نکال دیتا ہے کہ اس کو جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے میں داخل کر دیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ بولو تو سوچ کر بولو، بغیر سوچ کے ہوئے کبھی اپنی زبان سے کوئی بول مت نکالو. گھروں کے اندر جو فسادات پیدا ہوتے ہیں، جو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ زبان کہ بچے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، وہ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتے اور پھر وہیں سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، وہیں سے لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے اگر جس نے اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا اس کے لیے نیکیوں کا کرنا آسان ہوگا. اب اس میں کیا لوجک ہے کہ زبان بند ہو رہی ہے اور ادھر عبادت ہو رہی ہے، تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو. اور اس کا آسان طریقہ کہ قلت مخالفت، کہ کم سے کم لوگوں سے ملنا جلنا. جتنا زیادہ ہم ملیں گے اتنی زیادہ زبان کھلے گی. آدمی اگر ملنا جلنا کم کر دے، مطلب اپنے دھندے سے دھندا، اپنے کاروبار سے کاروبار، اپنے بزنس سے بزنس، اور کچھ دیر ضرورت کے لیے باہر نکل گئے پھر رہو اپنے گھر میں. یہ تو کاروبار کر کے آتے ہیں کہ رات بھر بازاروں کو آباد کرتے ہیں، گلی کوچوں کو آباد کرتے ہیں. اس طرح گویا ہم اپنی زندگی کو تباہ کرتے ہیں. یہ لوگوں کے ساتھ ملنا زیادہ عبادت کے لیے نہیں، تبلیغ کے لیے نہیں، ایسے ہی صرف حفوات اور لغویات اور فضولیات کے لیے یہ آپ کی نیکیوں کے نور کو ختم کر دیتا ہے. جب کبھی ہمارے صوفیہ 1-2 مہینے کے لیے کہیں سفر پر گئے تو وہ جتنا وقت انہوں نے لوگوں کے ساتھ بتایا اتنا وقت پھر وہ تنہائیوں میں بھی گزارتے ہیں، تاکہ وہ جو نور ختم ہو گیا اور وہ نور دوبارہ ہمیں حاصل ہو جائے. اسی لیے روایت میں آتا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ فتنے تو اس طرح برسیں گے جس طرح سے بارش کے قطرات گرتے ہیں. بارش کے قطرات اس طرح فتنے برسیں گے. اس وقت آپ علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور ان فتنوں سے بچنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بکری لے لینا دودھ والی جو دودھ دیتی ہو. دودھ والی بکری کو لے کر پہاڑ کی بڑی سے بڑی چوٹی پر چلے جانا جہاں تو ہو تیری بکری اور کوئی ہو. پھر یہ زمانہ تو نہیں آیا لیکن علماء نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ خلوت نشین اختیار کیا جائے, جتنا ہو سکے اپنے آپ کو لوگوں سے دور رکھا جائے. لیکن آج کل خلوت میں لوگ جلوت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. خلوت میں لوگ جلوت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تنہائی ہوتی ہے, فون ہمارے پاس ہے, کوئی نہیں ہے, تو ایسی تنہائی سے بہتر ہے کہ باہر ہو. ایسی تنہائی سے کچھ لوگوں کو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جب کبھی تنہائی کا موقع پاتے ہیں تو نہ جانے کیسے کیسے چینل کو لوگ اوپن کرتے ہیں. فیس بک کا غلط استعمال, انسٹاگرام کا غلط استعمال, نہ جانے کیسے کیسی ویڈیو اور فحاشی اور ریالیت کو نوجوان دیکھتا ہے. تو ایسی تنہائی سے بہتر ہے کہ تو باہر ہو تاکہ ایسے گناہوں سے بچ سکے. اس لیے تنہائی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تنہائی میں گئے اور آپ فون کا بے تحاشا استعمال کرتے. نہیں, فون کا صحیح استعمال ہماری زندگی کا ستیہ ناش نکالنے والی سب سے بھیانک چیز یہ فون. اور یہ یہودی اور اسرائیلی کی سب سے بڑا جو دنیا کے اندر جو ان کا پلان تھا وہ کامیاب ہو رہا ہے کہ مسلمان پوری رمضان کے اندر بھی اعتکاف میں ہوتا ہے, اعتکاف میں ہوتے ہوئے بھی گناہ کر رہا ہے. اس زمانے میں تصور نہیں تھا کہ معتکف اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے کیسے بد نظری کر سکتا ہے. معتکف اعتکاف میں بیٹھے ہوئے کیسے بد نظری کر سکتا, نہیں کر سکتا. لیکن وہی پہلی سب سے سوئے ہوئے ہیں اور وہی فون کا غلط استعمال ہو رہا ہے. ایسے اعتکاف سے تو بہتر ہے کہ آپ گھر پر ہو. الغرض میرے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ لوگوں سے کم ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے عبادت کی قوت اور طاقت پیدا ہوگی. اس لیے 3 چیزیں ہوئی, ابھی 2 چیزیں باقی ہے. ایک چیز علم اور صحبت علماء, دوسری چیز 5 وقتوں کی نمازوں کا اہتمام, اور تیسری چیز کم سے کم بولنا اور کم سے کم لوگوں سے ملنا جلنا. یہ 3 کام اگر کوئی کر لے گا, اور ابھی 2 کام اور باقی ہے کہ مراقبہ و محاسبہ, اور 5ویں نمبر پر توبہ و استغفار. جس نے ان 5 کاموں کو کر لیا اللہ اس کے لیے نیکیوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک بیوہ عورت ہے, بڑودا سے آئی ہے, ان کے تعاون کی درخواست.